متحرک کر لیں گی پنجاب میں پی ٹی آئی کو؟ میں صرف اتنا بتا دوں کہ ہم ہر آئینی راستہ اپنائیں گے. اگر ڈی سی صاحب ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے. لیکن میں استدعا کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اس دفعہ کسی لولے لنگڑے این او سی پر جلسہ نہیں کریں گے. جلسے کی استدعا کی گئی ہے مینار پاکستان کی. جلسے کے لیے نہ کبھی کوئی ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ جلسہ عوام شروع کرتی ہے اور عوام ہی ختم کرتی ہے. اور کتنی قدغنیں آپ نے لگانی ہیں. تو ہم اس دفعہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک پرامن جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. پھر آپ نے پوچھا کہ اگر یہ نہیں دیتے تو ہم اس دن یوم سیاہ منائیں گے. اس دن 25 کروڑ عوام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا اور تحریک انصاف کا جھنڈا اپنے گھروں پر لگائیں. یعنی اس دن احتجاج ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا، چاہے وہ قرآن خوانی کی شکل میں ہو، چاہے وہ گاڑیوں سے باہر نکل کر ہو، چاہے وہ جھنڈا مہم کی صورت میں ہو. لیکن ہم اس دن پورے ملک میں یوم سیاہ منائیں گے. اور ظاہر ہے ہم پاکستانیوں سے، صحافیوں سے، ہمارے جو شاعر بھائی ہیں، ہمارے جو ججز ہیں، ہمارے جو لائرز ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ہم صرف یہ کہیں گے جب 8 فروری کو آپ نے انقلاب برپا کیا تھا، اس 8 فروری کو بھی آپ ایک انقلاب برپا کریں گے اور ان کو بتا دیں گے کہ آپ صرف ہم پر مسلط ہیں. نہیں تو ملک کا وزیر اعظم اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے جسے عوام نے منتخب کیا ہے. یہ بتائیے کہ چیف منسٹر پنجاب یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ڈنڈا بردار فوج ہے، تو اس پر آپ کیا رد عمل دیں گے؟ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں میں جب صرف بھی احتجاج کی کال دیتے ہیں تو یہ ڈنڈا بردار فوج کے ساتھ تشبیہ دیتی ہیں، تو کیا آپ کا پیغام ہے؟ میں اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ ڈنڈے تو کون اٹھاتا ہے؟ ڈنڈے کس نے اٹھائے ہوتے ہیں؟ پورا ملک کون بند کرتا ہے؟ دفعہ 144 کا نفاذ کیسے ہو جاتا ہے صرف اسی دن جس دن پاکستان تحریک انصاف کسی جلسے کا، کسی احتجاج کا یہاں پر اعلان کرتی ہے؟ اسی دن کیوں لوگوں کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ میں بار بار بتانا چاہتی ہوں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں. انتشاری وہ ٹولہ ہے جو اس سے پہلے پورے پنجاب میں کیا پورے پاکستان میں ہمارے لوگوں کے گھروں کے اوپر ریڈ کرتا ہے. انتشاری وہ ٹولہ ہے جو جن کے جتھے ہمارے لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز کرتے ہیں، ہماری گھروں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں. یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ گولیاں پر بھی ہم پر لگتی ہیں لیکن ایف آئی آرز بھی ہم پر ہوتی ہیں. یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ پرامن بھی ہم ہوتے ہیں، ماریں بھی ہم کھاتے ہیں، شیلز بھی ہمارے لوگ کھاتے ہیں، لیکن بغاوت کے الزام بھی ہم پر لگائے جاتے ہیں. جن کی آپ بات کر رہے ہیں جو عوام میں ارریلیونٹ ہو جائے ایز اے سیاسی کارکن، ان کے بارے میں بات کرنا مجھے شوبھا نہیں دیتا، کیونکہ میں عوامی نمائندہ ہوں. میں عوام کی بات کروں گی اور جو عوام پہ ظلم کرے گا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، کیونکہ اب آپ کی کیٹیگری بھی ہم میں آ گئی ہے. میڈم